اب آئیے اسی کے ساتھ ساتھ روزے کی نیت اور پھر اس کے ساتھ سحری کے حوالے سے۔ ہمارے ہاں یہ معاشرے کے اندر ایسا ہے کہ رات بھر کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے حوالے سے کتنی فضیلت بیان فرمائی، اگر آپ سنیں گے تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، اور انشاءاللہ العظیم کبھی سحری ترک کرنے کی آپ کوشش نہیں کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود سحری تناول فرماتے، اور اس کے سلسلے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے کہ یہ بابرکت کھانا سحری کا کھانا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سحری کے وقت کھانے کے لیے کچھ لاؤ ایسا ارشاد فرمایا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کھجور اور پانی پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو کوئی اور ہے جو میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا کھانے کی بجائے سحری میں بھی مل کر کے کھانے کو پسند فرماتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے ستو تناول کی ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سحری کے لیے بلایا تو انہوں نے عرض کیا کہ سرکار میں نے ستو تناول کیے ہیں اور روزے کی نیت کر چکا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے بھی تو روزہ رکھنا ہے۔ تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری میں شریک ہوئے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سحری کیا کرتے تھے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ سحری مل جل کر کے کرنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب سحری ہوتی تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرمایا کرتے، ہمارے لیے صبح کا بابرکت کھانا لاؤ۔ آپ دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے کھانے کو بابرکت کھانا فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ سحری کے وقت گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سحری فرما رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری سراپا بابرکت ہے، اللہ تعالیٰ نے خصوصاً یہ تمہیں عطا فرمائی ہے، اسے ترک نہ کیا کرو، سحری کو ترک نہ کیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح سے مسند احمد کی حدیث ہے کہ حضرت ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی سحری میں شرکت کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، آؤ بابرکت کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ پھر وہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ نے سماعت فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے کھانے کو بابرکت اور ساتھ میں کسی کو لے کر سحری تناول فرماتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سحری میں کیا تناول فرماتے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افطاری کی طرح سحری بھی کھجور ہی سے فرماتے، اور وہ بھی زیادہ نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ اکثر فقط 2 کھجوریں اور پانی ہوتا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر جو سحری پیش کی جاتی وہ اکثر 2 کھجوروں کی ہوا کرتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، سحری کا بندوبست کرو، تو میں نے کھجور اور ایک برتن میں پانی لا کر کے پیش کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک اور مقام پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین سحری کھجور ہے۔ یہاں قطعی طور پر یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف کھجور ہی سے سحری کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ میں آپ کو ضرور یہ بتا دوں، ہر جائز حلال چیز سے آپ سحری کر سکتے ہیں جس کے کھانے کے بعد آپ کے بدن کے اندر تقویت رہے
اور آپ کو دن بھر کے لیے قوت فراہم ہو اور آپ کے لیے راحت کا سامان ہو۔ آپ کچھ بھی سحری میں کھا سکتے ہیں، لیکن کھجور بھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر 2 کھجور بھی لے لیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوگا۔ میں نے یہ سحری کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کے حوالے بات کرنے کا پلان کیوں بنایا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ رات کو 2 بجے تک کھاتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اکثر کہتے ہوئے نظر آتے میرا تو بغیر سحری کا روزہ ہے، اور اسے کمال سمجھتے ہیں۔ یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے حوالے سے اور سحری کے حوالے سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اہتمام کریں، خاص طور پر سحری کا اہتمام کریں، تاکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل بھی ہو جائے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بابرکت فرمایا تو اس کی برکتوں سے بھی آپ اور ہم سب مالا مال ہو سکیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کرو اگرچہ پانی کے گھونٹ پر ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص طور پر اپنی امت میں ان لوگوں کے لیے جو سحری کرتے ہیں دعا فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ میری امت کی سحری میں برکت عطا فرما، سبحان اللہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کہ ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری تناول کرنے کا فرق ہے کہ اہل کتاب سحری نہیں کرتے اور ہم سحری کرتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہی چاہتے کہ ہم کسی اور قوم کی مشابہت اختیار نہ کریں، تو اگر ہم سحری کریں گے تو اہل کتاب کی مشابہت نہیں ہوگی، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوگا، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے راضی ہوں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر یہ بات میں عرض کروں گا تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سحری کرنے والوں کے لیے اپنی زبان مبارک سے یوں دعا کرتے، اے اللہ سحری کرنے والوں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ بھلا کیسے رد فرمائے گا، اس لیے میری گزارش ہے سحری کو اپنی عادت بنائیں اور سحری کو مس نہ کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوشش کریں کہ رات کو تھوڑی دیر ضرور سو جائیں، اور اس کے بعد سحری کے وقت بیدار ہوں، تہجد کی نماز ادا کریں، اس لیے کہ بغیر نیند کیے ہوئے آپ تہجد ادا نہیں کر سکیں گے۔ تو رات کو تھوڑی سی سونے کی عادت بھی رکھیں تاکہ تہجد کی نماز بھی آپ کی ہو جائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ والوں کی عادت تھی کہ وہ سحری کے وقت اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے، والمستغفرین بالاسحار، یہ قرآن مقدس میں ان کی خوبی بیان کی گئی ہے کہ سحر کے وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ استغفار کرتے تھے۔ تو کوشش کریں جب سحری کے لیے بیدار ہوں تو نماز تہجد ادا کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کی بارگاہ میں خوب مغفرت کی بھیک مانگیں، اور ساتھ ہی ساتھ سحری کی عادت ضرور رکھیں، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کم سے کم 2 کھجور ضرور دیگر کھانوں کے ساتھ ساتھ یا صرف کھجور کے ساتھ آپ سحری کر لیا کریں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے زمانے میں جب میری سنت مردہ ہوتی ہو اور اگر کوئی اسے زندہ کرے تو اسے اللہ عز و جل 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم نے یہ سنت زندہ کی اور اس سنت کے عامل بنے تو رب قدیر جل جلالہ ہمیں 100 شہیدوں کا ثواب ضرور عطا فرمائے گا۔ ائمہ مساجد سے اور ٹرسٹیان مساجد سے میری گزارش ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سحری اور نماز کے درمیان کے وقفے کے حوالے سے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پوچھا گیا کہ فجر کی نماز اور سحری کے درمیان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کتنا وقفہ رکھتے تھے، تو 50 آیتوں کا ذکر احادیث میں ملتا ہے کہ اتنا وقت سحری کے بعد رہتا کہ 50 آیتوں کی تلاوت کی جاتی۔ تو گزارش ہے فجر کی نماز کا وقت، جماعت کا وقت تھوڑا سا عام دنوں کے مقابلے میں جلدی رکھ دیا کریں، تاکہ سحری کے بعد آدمی فوراً فجر کی نماز جماعت سے پڑھ سکے، اور جو ہے اس کی جماعت بھی مس نہ ہو
اور جماعت کے ثواب سے مالا مال ہو سکے۔ باقی جس طریقے سے آپ کو نماز کے سلسلے میں آپ کے علاقے کے اعتبار سے سہولت سمجھ میں آئے، آپ اس کے اعتبار سے کریں۔ میں نے اپنا مشورہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا۔ ویسے بھی الحمدللہ ماہ رمضان المبارک میں عمومی طور پر مسجد میں فجر کی نماز، جب فجر کی جماعت جلدی ہی ہوتی ہے، پھر بھی احتیاطاً میں یہ بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس پھر اس کلپ کو ختم کرتے ہوئے آپ سے عرض کروں گا، جس طرح سے افطار کھجور کے ساتھ کرنا سنت ہے، سحری بھی کھجور کے ساتھ کرنا آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم کی سنت مبارکہ ہے۔